قیمت اس کے بدلے میں آخرت ملنی. مفتی محمد شفیع صاحب کی معرف القرآن یہاں ہوگی، اس میں انہوں نے ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے. جو ٹائٹل کے پیچھے اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں ان کی ایک نعت ہے جو روزے اطہر پر حاضر ہو کر کے، اور وہاں کا جو انہوں نے نقشہ اس میں کھینچا ہے روزے مبارک پر حاضری کا. تو وہاں اس میں وہ شعر تو مجھے نہیں یاد ہے، اس میں دیکھ لیں کہ مطلب یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بے سلم ہوئی ہے، اس زندگی یہاں بے سلم ہے. بے سلم کس کو کہتے ہیں؟ بہت اچھا لفظ ہے. عالم تھے، مفتی تھے، تو ان کی نعت میں بھی تو علم ہے. بے سلم کے معنی یہ ہوتے ہیں جیسے مثلا کاشتکار جو ہوتے ہیں، فارمر، کھیتی کرنے والے، ان کو بزنس مین جو غلے کی جو بزنس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لو بھائی یہ لو اتنے $1000، جب فصل تیار ہوگی تو پھر اتنے من ہم کو غلہ تم دے دینا. سمجھ میں آئے؟ تو کیا ہوا معاملہ؟ قیمت پہلے دے دی گئی ہے اور جو چیز بیچے جانی ہے، جو چیز خریدی جانی ہے وہ بعد میں لی جائے گی. آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں بیع سلم. دراصل یہ بھی بیع سلم ہے کہ ہم نے مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو بیچ ڈالو. قیمت سمجھ میں آیا؟ یہ تم دو گے پہلے، اور کیا چیز تم اس کے بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ وہ ہے جنت. تو وہ جنت ملے گی یہاں دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں ملے گی. اس وقت تم دے دو جو دینا ہے. تو اب تم دو گے تو پھر یقیناً تم کو وہاں اس کے بدلے میں وہ چیز ملے گی. اسی واسطے کا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ میں نے لے لیا ہے، خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو، اور بدلے میں کیا دیں گے اللہ میاں؟ جنت. یہی تو بیع سلم کہلاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے. اور جس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا پھر چاہے وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، شہید ہو یا غازی ہو، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اس کو بڑا اجر دیں گے. شہید ہے تو بھی اجر ملے گا، غازی ہے تو بھی اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے واسطے کیا تھا. بس. سورہ النساء آیت نمبر 75 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے وہ قتال کریں اللہ کے راستے میں، اور فرمایا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں قتال اور جنگ کرے گا، اب دو ہی صورتیں ہیں، نتیجے دو ہی نکلیں گے، دو میں سے ایک، یا تو خود مارے گئے اور یا زندہ سلامت اور اپنا مقصد حاصل کر کے وہاں سے لوٹ کے آ گئے. دو ہی صورتیں ہیں، نقصان کسی بھی صورت میں نہیں، اس واسطے کہ جب اللہ کے لیے لڑنے گئے تھے تو مقصد تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، وہ مقصد تو کہیں نہیں گیا، اور کامیابی جو ہے وہ کہتے ہیں مقصد کے حاصل ہونے کو. سمجھ میں آیا؟ کس طرح حاصل ہوا اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا اس کو جائے گا کہ مقصد میں کامیاب ہیں یا ناکام ہے، مقصد حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا. آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا بہت لذیذ ہے تو بھائی کھانا بہت لذیذ ہے، واقعی مزہ آ رہا ہے کھانے کے اندر، یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کو فکر یوں نہیں ہوگی کس طریقے سے کس وقت کے اندر کتنے ٹائم میں کن ہاتھوں سے کن برتنوں سے پکایا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. کھانا جو ہے اس کا مقصد مزہ اور پیٹ کا بھرنا مثلا، تو ٹھیک ہے پیٹ بھی بھر رہا ہے مزیدار بھی ہے، مقصد حاصل ہو گیا. تو جب مقصد حاصل ہو جائے اس کا نام ہے کامیابی. جب مقصد ہے اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا اللہ کے لیے، تو یہ مقصد جب حاصل ہو رہا ہے تو اب اس سے کیا مطلب ہے کہ جان گئی کہ واپس آ گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے کہا فیقتل او یغلب، چاہے قتل کر دیے گئے یا غالب آ گئے، چاہے شہید ہوئے یا غازی بنے، نقصان کسی صورت میں نہیں رہا. کیوں؟ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب ان کو بڑا اجر دیں گے، کیونکہ مقصد تو انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور مقصد ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کے راستے میں
جنگ کرنا مخالفین سے۔ تو ایک تو یہ بات کہی گئی، تو مطلب ہوا کہ تم کو چلنا چاہیے، مومنین کو اس سے جان نہیں چرانی چاہیے۔ دوسرے پھر یہاں ایک طبعی تقاضا بھی بتایا گیا ہے، یہ تو ایک ایمانی تقاضا ہے لیکن طبعی تقاضے کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم آخر پیچھے کیوں ہٹ سکتے ہو؟ ایک مومن کو، مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو پہلو بچانا کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ تو بڑی ایک انسانیت کے خلاف بات ہوگی کہ تم اپنا پہلو بچاؤ جنگ میں جانے سے۔ کیوں؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں نہ قتال کرو گے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ خداوندہ ہمیں اس بستی سے نکال لیے کہ جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اشارہ تھا مکہ مکرمہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ کے اندر باوجود اس کے کہ اس وقت ایمان کا ایک ثبوت یہ سمجھا جاتا تھا مومن ہونے کا کہ ہجرت کر لو، جس نے بغیر عذر کے اگر ہجرت نہیں کی، قرآن شریف کے اس دور کی اترنے والی آیتوں نے اس کو صاف کہہ دیا کہ جس نے ہجرت نہیں کی وہ مومن نہیں ہے۔ تو ایمان کے واسطے اس وقت ثبوت کی ایک ہی صورت تھی، ہجرت کرو۔ تو مگر یہ کہ عذر جن کے پاس ہے، ظاہر ہے کہ اگر عذر شرعی موجود ہے تو اس کے واسطے مسئلہ الگ ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ مومن ہوتے ہوئے وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ ان کے بس میں ہجرت کرنا نہیں تھا، جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ہیں، اور اسی طرح سے ابو جندل ابن سہیل ہیں، اور بھی کچھ حضرات، کہ پریشر ان کے اوپر جو ہے مکے والوں کا اتنا تھا کہ یہ وہاں سے ہل نہیں سکتے تھے۔ تو چاہتے یہ تھے کہ نکلیں، چاہتے یہ تھے کہ مدینہ جائیں، اس لیے نہیں کہ مدینہ کوئی بہت خوبصورت شہر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ وہاں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا مرکز بن چکا ہے، تو اس لیے وہاں جانا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، مگر جائیں کس طرح سے کہ یہاں سے ہل نہیں پا رہے ہیں۔ شرعی عذر تھا ان کے پاس، تو دعائیں مانگتے رہتے تھے، خداوندہ ہمیں یہاں سے نکالیے، جہاں اس قدر ظلم ہے کہ ہم اسلام کے احکام کو بھی علی الاعلان یہاں نہیں ہم ادا کر سکتے، بجا آوری کر سکتے، تو یہاں سے ہم کو نکالیے۔ اور یہ بھی دعا تھی کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور خداوندہ آپ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی کارساز بنا دیجئے کہ جو ہمارے ان حالات میں ہماری کارسازی کر سکے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور آپ ہماری طرف سے کوئی ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دیجئے۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو سانس لینا وہاں بھاری ہو رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک صحیح معنی میں اگر کوئی مومن ہو تو کافروں کے نرغے میں وہ گر کر کے اس کو سانس کیسے آرام سے آ رہا ہوگا، کتنا وہ بے چین نہ ہوگا۔ تب اس کے رواں رواں جو ہے وہ دعا گو ہے۔ کیا ان کی مصیبتوں کے واسطے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تم یہاں اپنا پہلو بچا کے بیٹھے رہو گے، یہ کیسی بات ہے؟ تو ایمان کا بھی تقاضا ہے اور انسانی اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ تم اپنے ان درد مندوں اور دکھ سے بھرے ہوئے ان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے واسطے تم کو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ ظلم کی چکی سے ان کو نکالا جا سکے۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ چنانچہ اور یہ دو سبب جو ہیں یہ دنیا میں ہمیشہ جب یہ دو سبب پائے جائیں گے، ایک مسلمان سے انہی دو اسباب کی بنیاد پر یہ مطالبہ اس مسلمان کے سامنے آتا رہے گا کہ تجھ کو کھڑا ہونا ہے، تیرا بیٹھنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ تجھے کرنا ہوگا۔ یہ ہر مسلمان سے اس کا ہر زمانے میں مطالبہ ہوگا، اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے ان بندوں کے واسطے بھی جو ظلم و ستم کا شکار کہیں بھی ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی تو ہوا تھا کہ سندھ کے علاقے میں ایک مسلمان کے ساتھ جو وہاں کوئی مسلمان پہنچا، اس کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی،
ظلم ہوا اور یقیناً وہ ظلم تھا، اور صرف اس لیے ہوا کہ یہ اس کا مذہب جو ہے وہ ان سے مختلف تھا۔ تو یہ ہوا کہ اس کو اگرچہ ایک واقعہ ہے، ایک فرد کا واقعہ ہے، فوج کشی کی گئی، اور یہ کہ یہ ظلم کو تو نہیں گوارا کیا جائے گا کہ مذہب کے نام پر کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، یہ نہیں گوارا ہوگا۔ فوج کشی کی گئی اور نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ جب تک کہ وہ ظلم وہاں سے نہ ختم ہو گیا، جب تک کہ یہ فوجیں واپس نہیں آئیں، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ پھر وہ اسلام کا پھریرا آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور سب جگہ یہ اسلام کی حکومت، اور اس زمانے میں اسلام کی حکومت ہونے کے معنی عدل اور انصاف کی حکومت تھی، ظلم اور ستم کا صفایا ہو جانا تھا، سمجھا؟ یہ اس زمانے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ آج تو سب علم غلم چل رہا ہے، مسلمانوں کا طریقہ اور غیروں کا طریقہ سب یکساں ہی ہے، جتنا ظلم وہ کریں اس سے بڑھ کے وہ کریں، تو اب تو وہ حالت ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر تو یہ تھا کہ ظلم اور عدل اگر دو چیزیں ہیں تو ظلم اور اسلام جمع نہیں ہو سکتا، اور یہ تھا کہ جہاں عدل ہے وہاں اسلام، اور جہاں اسلام ہے وہاں عدل ہے، اس زمانے میں تو یہ تھا۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین جب شام کے علاقے میں، سیریا کے علاقے میں جب لڑائی لڑ رہے تھے تو بصرہ، ابھی بھی وہ شہر موجود ہے اس نام سے، جب آپ سیریا سے آپ جائیں جارڈن کی طرف تو بصرہ راستے میں آتا ہے۔ تو بصرہ جو ہے وہ اس زمانے میں ایک مستقل ایک اسٹیٹ تھی، اور وہاں گورنر ہوتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا، اور مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گیا یہ، اور وہ فتح جو ہوئی تھی وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی مصالحت کی صورت تھی، کہ ٹیکس اور جزیہ دے کر کے وہاں کے لوگ راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ ہم ٹیکس دینے تیار ہیں اور ہم اپنا شہر دینے کو تیار ہیں، آپ یہاں لے اس کو اپنی حکومت قائم کریں۔ ابھی 3-4 دن ہوئے تھے، ان کو وہاں اپنے پیر جما رہے تھے، اور انہوں نے سب وہ ٹیکس ویکس لے لیا تھا، اپنی حکومت قائم کر لی تھی مسلمانوں نے، کہ معلوم ہوا کہ وہ دمشق پر زیادہ اٹیک ہو رہا ہے، اور روما سے بھرپور ایک کمک پہنچ رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں جو ملٹری موجود ہے مسلمانوں کی، ان کو یہاں سے ہٹنا چاہیے، اگرچہ ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ اہم جو آگے جو خطرہ ہے اس کا مقابلہ ضروری ہے۔ اگر وہاں مسلمان خدا نخواستہ پس گئے تو پھر یہ ساری جو ہے جو کچھ جدوجہد ہو چکی ہے سب بیکار ہے۔ لہذا اب یہ فیصلہ ہوا تو یہاں سے جانا ہے، تو اب جانا ہے تو اب دیکھیے، یہ تھا جس کو کہتے ہیں انصاف، جس چیز کا نام ہے، کہ وہاں جو امیر تھا مسلمانوں کا، انہوں نے اس بستی کے ان لیڈروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بے شک ہمارے قبضے میں یہ شہر تمہارا آ چکا، بے شک تم نے ہم کو ٹیکس دے دیا، ہمارا تمہارے سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، مگر ہم کو جانا پڑ رہا ہے ابھی دشمن سے لڑنے کے واسطے، ہم مجبور ہیں، لہذا اس صورت میں ہم تمہارے اس جو ہم نے تم سے معاہدہ کیا ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور جو تمہارا ٹیکس ہم نے لیا ہے وہ تم کو واپس کرتے ہیں، یہ لو تم، ہم اگر پھر وہاں سے کامیاب ہوئے اور واپس آئے تو پھر ہم دوبارہ تم سے ایگریمنٹ کریں گے، لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس انصاف کا جواب بہت ہی کم ناانصافی دنیا میں ملے گا۔ ٹھیک ہے دنیا میں جو ہے ظلم ہے، مگر اگر ایک طرف عدل ہو تو پھر عدل کے مقابلے میں بہت مشکل ہے کہ ظلم ٹھہرے، بہت ہی پاجی ہوں گے وہ لوگ کہ عدل کے مقابلہ وہ ظلم سے کریں، بہت کم ہوتا ہے ضرور۔ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر عدل کے مقابلے میں ظلم ہو تو پھر تم بھی پھر کسر نہ چھوڑنا، فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک تم قتال کرو جب تک یہ فتنہ جو ہے دور نہ ہو جائے۔ عدل کے مقابلے میں بھی ظلم، تو میں کہہ رہا ہوں طبیعت انسان کی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اگر ایک طرف سے عدل ہو تو ہماری طرف سے پھر ظلم ہی ہوتا رہے۔ جب مسلمانوں نے اس عدل کا اور فضل کا اظہار کیا تو ادھر سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں،
اب معاہدہ ہے برقرار، اس کو تو اب ختم نہیں کرتے، تمہیں مجبوری ہے تم جاؤ، یہ ٹیکس کے پیسے تمہارے یہاں محفوظ رہیں گے، امانت، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تم وہاں سے اب مہم سے کامیاب ہو کر واپس آ جاؤ گے، یہ ٹیکس تمہیں کو ملے گا، اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، اور تم ہی حکومت قائم کرو گے۔ اس واسطے کہ ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ہمارے ہم مذہب تو ہمارے پر ظلم کر رہے تھے، تم ہمارے ہم مذہب نہیں ہو، مگر پھر بھی تمہارے پاس عدل ہے اور فضل ہے، اس واسطے ہم کو تو عدل اور فضل ہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ وہ دور ہے کہ جب اسلام اور عدل ساتھ ساتھ چلتے تھے، مسلمان اور عدل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، اب بھائی ان کی بھی آواز ریکارڈ کرنی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ تو ان کا انتظام کرو، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے کہ جس حصے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے وہی شام کا، سیریا کا علاقہ، جس کی حدود اوپر ترکی تک پہنچ چکی تھی، ترکی کے قریب تک، ترکی تو نہیں فتح ہوا تھا، تو ان کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا بارڈر ملتا تھا اس حصے کا، اس زمانے کے جو روما کی حکومت تھی ان کے جو نوآبادیات کالونیز تھیں، تو وہ ان کے بارڈر پہ آتی تھی۔ ان کا معاہدہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان سے، وہ معاہدہ، ان کا ارادہ یہ ہوا کہ اب اس معاہدے کو ختم کریں گے، وقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ معاہدہ ختم ہو ہم فوراً اٹیک ان پر کر دیں، تو یہ ملٹری لے کر چلے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی پوری ملٹری لے کر بارڈر پہ جا رہے کہ ادھر اس کو اطلاع کریں کہ معاہدہ ختم اور ادھر ہم اٹیک کر دیں، تو اس طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہاں پوری ملٹری موجود ہے، معاویہ موجود ہے، ایک آدمی کو دیکھا گھوڑے پہ سوار چلا آ رہا ہے اور وہ کہتے چلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، الوفاء لا غدر الوفاء لا غدر، وہ یہ کہتا آ رہا ہے۔ تو معاویہ نے کہا یہ کون ہے میاں جو اتنا چیخ کے اور دھول اٹھاتا ہوا آ رہا ہے گھوڑے پہ سوار بڑی تیزی کے ساتھ؟ تو جو دیکھا تو وہ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا تھا کہ جب کسی سے معاہدہ ہو جائے تو اس کے معاہدے کو پورا ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کے جو ہے دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے وہ معاہدہ کے ٹائم یہ تو پورا ہو، یا پھر اس کے بعد اگر معاہدے کو کسی وجہ سے ختم کرنا ہے، ختم کر کے ان کو بھی اس بات کا ٹائم ملے کہ وہ اگر وہ بھی تیاری کرنی ہے تو کر سکیں۔ اس کی کوئی معنی نہیں کہ آپ بارڈر پر ملٹری لے کر آ گئے اور وہ بے خبر ہیں اور آپ فوراً اوپر اٹیک کر دیں گے، تو ایک طرح کا دھوکہ ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آ چکا ہے تو حکم دے دیا کہ ملٹری واپس چلی جائے، واپس لے کے آ گئے۔ حالانکہ بالکل پولیٹیکلی جو ہے سیاسی لحاظ سے حضرت معاویہ صحیح کر رہے تھے، پولیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی جیت ہو جاتی، لیکن سوال تو اس عدل اور انصاف کا ہے کہ جس کے علمبردار اسلام ہے۔ اگر اسلام کے ماننے والے جو ہیں اور وہ بھی جن میں کہ صحابہ موجود ہوں اور تابعین موجود ہوں کہ جو اسلام کی عمارت کے خش سے اول ہیں، پہلی اینٹ ہیں، اگر وہی ٹیڑھی ہو جائے تو پھر کہاں تلاش کریں گے پھر عدل اور انصاف کو؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ دنیا میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف کون اٹھے گا؟ جو لوگ ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے خلاف مسلمان نہیں اٹھے گا تو کون اٹھے گا؟ تو جب بھی یہ حالات ہوں گے ہر مسلمان کے سامنے یہ تقاضا آئے گا کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی جہاں ایک انسان پر، ایک مسلمان پر اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا جو ہے وہ صفائی ہونا چاہیے، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ رہے۔ یہ سوچنا ارے بھائی ہم کیا جا کر بندوق لے کے تھوڑی جا سکتے، ہم تو نہیں جا سکتے، بندوق ہی لے جانا کب ضروری ہے؟ سمجھ میں؟ ہر زمانے میں ہر آدمی تھوڑی بندوق لے کے جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن حکیم کے اندر بھی تو اس سلسلے میں ہدایات موجود ہیں، تو اس لیے جو آدمی کچھ کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ ہماری حالت تو یہ کہ ہم تو دعا بھی نہیں کرتے، سمجھ میں؟ دعا میں تو کچھ نہیں خرچ ہوتا۔ اے اللہ مسلمانوں کو جہاں جہاں وہ پس رہے ہیں، جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں ان کی آپ مدد فرمائی، اتنی تو دعا کر لیں۔ کیوں؟ اس واسطے کی فکر ہی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی بے چینی ہی نہیں جو ہم کو مجبور کر رہی ہو ان باتوں کی طرف۔ اگر بے چینی پیدا ہو جائے تو یقیناً دعائیں بھی کریں گے، اس کے لیے کوئی تدبیریں بھی کریں گے،
تو اس بات کو یہاں کہا گیا کہ کیا ہو گیا تم کو کہ تم نہ قتال کرو اللہ کے راستے میں، حالانکہ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں، جو کمزوری کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں یہاں، وہ یوں کہتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی کارساز بنائیے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار بنائیے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، قوموں کی زندگی میں شہروں کے حالات اور معاملات میں سال 2 سال تو کوئی بڑی چیز ہوتی ہی نہیں، تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس مکے کا نقشہ بالکل بدل دیا۔ اب حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مکہ مقرر فرما دیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے عدل اور انصاف کی وہ فضا قائم کی مکے کے اندر، اپنے پرائے جو ہیں انہوں نے بھی سر جھکا دیے۔ ایسا عدل اور انصاف حضرت اسید نے قائم کیا وہاں۔ تو یوں کہیے کہ وہ جو دعا مانگی تھی اس کی قبولیت میں کوئی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، 2-4 سال ہی کے اندر نقشہ وہاں کا بدل گیا، اللہ نے مددگار ان کو دے دیا اور کارساز ان کو دے دیا۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ جنگ تو سب کرتے ہیں، سوال اس کا نہیں کس کے پاس ہتھیار کون سے ہیں اور کس طرح کے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں، اصل چیز جو ہے وہ ہے کانسیپٹ اور مقصد، کس مقصد کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ دیکھنے کو تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی فکر میں ہے، یہ اس کا کاٹنا چاہتا ہے، یہ اس کا کاٹنا چاہتا ہے، مگر گلے کاٹنے کو نہیں دیکھیں گے، گلا کاٹنے کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو دیکھیں گے، اور جذبے ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سمجھا؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی قاتل نے کسی کو قتل کیا، گورنمنٹ نے پڑھ کے اس کو قتل کر دیا، پھانسی دے دی، قتل تو دونوں موجود ہیں، ہے نہیں کہ اس نے قتل کیا تھا کسی آدمی کو، اس کا نام بھی قتل ہے، اور گورنمنٹ اس کو قتل کر رہی ہے، اس کا نام بھی قتل ہے، مگر دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق کس چیز کا ہوا؟ فرق ہوا مقصد کا اور کانسیپٹ کا، کہ اس کا مقصد جو ہے وہ فتنہ تھا اور حکومت کا مقصد فتنے کو دبانا ہے۔ اس کو اگر چلنے دیا جاتا تو آج ایک قتل، کل کو دوسرا، پرسوں کو تیسرا، تو کسی کا بھی امن اور چین جو ہے باقی نہ رہتا۔ آج جس طرح سے دوسرے ملکوں کے اندر، خود ہمارے بھائیوں کے ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا کہ ہمارے شہروں کے اندر حالت یہ ہو رہی ہے کسی کی بھی ہے زندگی چین کے ساتھ نہیں، گھر سے نکلو گے تو خدا حافظ السلام علیکم، شاید واپس آئیں کہ نہیں آئے شام تک لوٹ کر کے، یہ کوئی زندگی ہے؟ تو یہ جو صورت ہے اس کا نام فتنہ ہے۔ تو اس قتل کا مقصد فتنہ ہے، اور گورنمنٹ نے اگر قاتل کو قتل کیا اس کا مقصد فتنہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد فتنے کو دبانا ہے، لوگوں کو جو ہے ان کو امن اور چین دینا ہے۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تمہارے اوپر قتل کے معاملے کے اندر قصاص فرض کیا جاتا ہے۔ قصاص کا مطلب قتل کے بدلے میں قتل، قاتل کو قتل کرنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی کا سامان ہے، اے عقل مندو اگر تم سمجھتے ہو تو۔ بظاہر تو نظر یہ آ رہا کہ بھئی ایک آدمی چل رہا تھا کہیں کو قتل کر رہا ہے، چلو بھائی اس نے قتل کر لیا تھا، اس نے ایک کیا تھا، اب اس کو بھی قتل کر کے تو قتل کی گویا لسٹ کے اندر ایک کا اضافہ کر رہے ہیں، بظاہر تو برا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر زندگی ہے، اس لیے کہ قاتل کو اگر نہ قتل کیا گیا تو یہ قاتل کسی اور کو قتل کرے گا، پھر دوسرے لوگ اس کی کاپی کریں گے، تو ہمیں آیا تو یہ زندگی نہ رہے گی لوگوں کی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ مقصد کا فرق ہے، مقصد ہی کی بنیاد پر اس عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہاں بھی یہ اسی بات کو کہا جا رہا ہے، اور یہ میں نے اس تقریر اس لیے کی ہے کہ مسلمانوں پر الزام ہے کہ صاحب وہ جنگ بدر میں تھے اور غزوہ احد میں تھے اور فتح مکہ کے اوپر تھے، اور جب وہ سیریا فتح کیا اور یہ کیا وہ کیا، تو لہذا کیا ہونا چاہیے تھا؟ مسلمان بس تصویریں کے مسجد کے اندر بیٹھے رہتے، دنیا سے فتنے کو دور نہ کرتے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، اللہ کے بندے جو ہیں ظلم اور ستم کا شکار ہو رہے تھے، مسلمان خالی تصویر لے کر مسجد میں بیٹھے رہتے، سمجھ آیا؟ تو اس لیے جو ہے یہ مقصد جو ہے دونوں کا الگ الگ ہے، اور مقصد ہی کی بنیاد پر ان کو سزا اور جزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور جو کفر والے ہیں
وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں. تو میں طاغوت ان طاقتوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے مقابلے پر ہوں، اللہ کے احکام اور اس کی مرضیات کے مقابلے پر جو طاقت ہو اس کو طاغوت کہیں گے. تو یہ طاغوت کے راستے میں یہ نہیں چاہتے کہ دین قائم ہو. آج ان ساری طاقتوں کو، ساری قوتوں کو، ان سارے فلسفوں کو، ان ساری تحریکات اور مومنٹس کو طاغوت کہا جائے گا کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نہ قائم ہو. سمجھ میں آیا؟ اللہ کے احکام اور اس کی مرضی نہ چلے. جو اس بات کو چاہتے ہیں وہ یہ آج بھی ان کو طاغوت ہی کہا جائے گا. قرآن نے اس کے لیے لفظ الطاغوت استعمال کیا ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اس لیے کہا تم شیطان کے ان چیلوں چانٹوں سے قتال کرو. شیطان کا کیا اس زمین پر رکھا ہوا؟ اللہ کی زمین اور شیطان کی حکومت چلے؟ یہ تو عجیب بات ہے. اس لیے یہاں اقتدار اللہ کا قائم ہونا چاہیے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ بھی ایک خاص بات ہے، اور وہ یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شیطان کی چال جو ہے وہ کمزور ہے. یہ بات کہی گئی. کمزور ظاہر ہے کہ طاقت کے مقابلے میں ہوتی ہے کمزوری. مطلب کیا ہے؟ اس بات کو بتانا ہے کہ اگر اس بات پوری توجہ سے سن لیجئے، کیونکہ یہ آیتیں یوں پڑھتے چلے جائیں تو چلے جائیں. آج کل یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اور تو اور ہم مسلمان بھی خوب شک اور شبے کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. بہت شکوک اور شبہات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اس لیے میں ان کو کھول کھول کر بیان کروں. ان کید الشیطان کان ضعیفا فرمایا. شیطان کی چال تو بڑی کمزور ہے. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں تماشا؟ ارے بھائی مسلمان ہی کمزور ہیں تو میں جتنے غیر مسلم ہیں سبھی طاقتور ہیں. ان کی سب تدبیریں، ساری چالیں، سارے مکر اور سارے سیاستیں اور سب پالیٹکس انہی کی کامیاب ہے. ہم تو ہر جگہ پیٹ ہی رہے ہیں. ہماری نہ کوئی تدبیر رہی، نہ کوئی سیاست رہی. کمزور تو ہم ہیں. تو پھر یہ کیا قرآن میں کہا گیا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان سے مراد ظاہر ہے کہ اہل الشیطان ہے. مگر غور کیجئے تو یہ بات، یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے تو پوری آیت کو پڑھنی پڑے گی نا. یہ تو غلط ہوگا کہ آیت کا ایک ٹکڑا ہی دے کے بیٹھ جائیں اور پھر سوال کریں کہ صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے. پوری آیت کو دیکھنا چاہیے. آیت میں جب یہ کہا گیا کانسیپٹ مسلمانوں کا یہ، کافروں کا یہ، اب تم ان کے مقابلے پر آؤ اور فکر مت کرو، شیطان کی چال جو ہے وہ کمزور رہے گی. معلوم یہ ہوا کہ اگر شیطان کی چال کمزور نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہاں کچھ گڑبڑ اپنے اندر ہے. اگر ہمارا کانسیپٹ اللہ کی رضا نہیں ہو، ہمارے اندر اخلاص للدین نہ ہو، ہم کسی اور مقصد کے لیے لڑائیاں لڑ رہے ہوں، تو اللہ میں نے کہیں وعدہ نہیں کیا پھر بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا اور شیطان کو پیچھے ہٹا کے ہٹوں گا. اللہ میں نے کہیں وعدہ نہیں کیا. وعدہ اس صورت میں ہے، دعویٰ اس صورت میں ہے جبکہ مسلمانوں کا مقصد اس مہم کا، اس جدوجہد کا، اس جنگ کا، اس طاقت کے استعمال کا، اس دشمن سے مقابلہ کرنے کا مقصد مسلمانوں کا صحیح ہونا چاہیے، اور وہ ہے صرف اللہ اور اس کی رضا اور اس کے دین کی بقا. جب یہ مقصد لے کر مسلمان اٹھیں گے شیطان کی چال کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. کمزور ہے تو کمزور کو یہ الگ بات ہے کہ بھئی یہ تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک ڈنڈا دکھایا اس کے فوراً دم نکل گیا، لیکن کمزور کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کے مقابلے میں طاقت ملے گی اور بالآخر نتیجتاً آپ کو کامیابی ملے گی. یہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کمزور بھی کبھی کبھی اگر چونٹ لے، کہتے ہیں کہ بھئی چیونٹی بھی پیروں کے نیچے آ جائے تو وہ بھی کیا نام ہے کاٹ لیتی ہے. تو اتنا اگر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 8 سال کی جو زندگی ہے مدینہ منورہ کی بعد از ہجرت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر بدر کے اندر مسلمان غالب ہیں تو احد کے اندر بظاہر کیا دیکھنے میں آیا؟ بظاہر تو یہ ہوا کہ دشمن جیت گیا. سمجھ میں آیا؟ بظاہر یہ ہوا، لیکن آخر کار انجام کار کیا دیکھنے میں آیا کہ وہ مسلمان کے جو اسباب اور ساز و سامان کے لحاظ سے کمزور تھے اور ساز و سامان دشمنوں ہی کے پاس زیادہ تھا، دیکھنے میں آیا کہ ان کی ساری چالیں، ساری تدبیریں سب جو ہیں وہ کمزور ہیں. اور قریب کر کے بعد میں بتاتا ہوں. دیکھیے مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 میں تشریف لے گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، 1400 ہیں. اور ظاہر ہے کہ بدر کے اندر تو 300 ہی تھے، 313 ہی تھے. سمجھ میں آیا؟
اور غزوہ احد کے اندر تو 1000 چلے تھے، انہیں 1000 میں سے 300 بھاگ لیے منافقین، تو 700 ہی رہ گئے تھے، یہاں تو 1400 ہیں۔ تب اس صورت میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو روک دیا مکے والوں نے۔ ادھر سے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، شیطان اپنے پورے چالوں کے ساتھ آ چکا ہے سامنے، نہیں آنے دیں گے۔ سارے قاعدے ضابطے جتنے عرب کے اور مکے کے تھے وہ سب کو بالا طاق رکھا جا رہا ہے، اور اسی ضد پر ہیں کہ ہم ان کو مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ صاحب اب آپ ذرا غور کریں، ماشاءاللہ آپ حضرات تو سب پڑھے لکھے بھی ہیں، اور جو تفسیر میں اور ہمارے حدیث کے درس میں یا تفسیر میں بھی شروع سے شریک ہوتے آئے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے یہ سب مسئلے آ چکے ہیں تقریباً۔ مکے والوں کی طرف سے جو جو صورتیں ہو رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ان سارے باتوں کے مقابلے پر ہے، وہ مسلمانوں کو کسی طرح مطمئن نہیں کر رہا ہے عقل کے لحاظ سے، سمجھا نہیں؟ عقل کے لحاظ سے دیکھیے، ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ 200 آدمی گھات لگا کے بیٹھ گئے، اور کہ جب یہ مسلمان غافل ہوں گے، رات کا وقت ہوگا، اندھیرے میں ہوں گے، جا کے ان پر حملہ کر دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو صاحب پکڑے گئے، وہ 200 پکڑے گئے، مسلمان پکڑ کے لیا ہے۔ دشمن جو ہے، جو اندر جانے کو نہیں دے رہا ہے، اور اس وقت کے سارے قاعدوں کو اس نے پامال کیا ہوا ہے، ان دشمنوں کے 200 آدمی پکڑ کر آ چکے ہیں سامنے۔ یہ بتائیے کہ دنیا کے حکومتوں میں ایسی صورت میں کیا ہونا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ خاص طور پر ان سے یہ سوال ہے کہ جو مسلمانوں کو یوں دیوانہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں ہاتھ تلوار ہی رہتی ہے، ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا سب کی گردنیں زمین پہ پڑی نظر آتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں، نہ ان کو تنبیہ کی، نہ ان کو ڈانٹا، نہ رپلا، فرمایا چھوڑ دو۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ہم پکڑ کے لائے، یہ ہم پہ حملہ کرنے کے واسطے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پکڑ کے لا کے پیش کر دیا اور فرما دیا چھوڑ دو، اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں اب اس تدبیروں کا مقابلہ میں بتا رہا ہوں، تو کدھر وہ بات سمجھ میں آنے والی ہو سکتی تھی؟ نہیں آئی۔ نمبر 2، جس وقت صلح ہو رہی تھی، لکھی جا رہی تھی، ابھی تک لکھی نہیں گئی تھی، لکھنا شروع کیا جا رہا تھا، اور اس میں ایک کلاس یہ آ رہی تھی کہ صاحب اگر مکے سے کوئی شخص بھاگ کر مدینے جائے تو مدینے والے واپس کریں گے، اور مدینے سے اگر کوئی بھاگ کر مکے آیا تو اس کو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ظالمانہ کلاس تھی۔ بھائی جب تم ایگریمنٹ کر رہے ہو تو دونوں کو یکساں پوزیشن ہونی چاہیے، ایکول رائٹس ہونے چاہیے۔ یہ کیسی دھاندلی؟ آج کل بھی تو یہی ہو رہا ہے، آج کل بھی ہے، چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے، جس کو غلط کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ تم کو ہم کوئی چیز نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ ہمارا دل نہیں چاہتا۔ آج بھی تو یہ ہو رہا ہے، سمجھ میں؟ جب طاقت آتی ہے تو طاقت کا صحیح استعمال بہت مشکل ہوتا ہے، سمجھ میں؟ عدل اور انصاف کا غریب سے اور کمزور سے مطالبہ کریں گے، عدل اور انصاف کا طاقت والوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، جو سپر پاور کہلاتے ہیں۔ وہ دکھائیں دنیا کے اندر عدل کس چیز کو کہتے ہیں۔ کمزوروں سے کیا مطالبہ کرنا کہ عدل دکھاؤ؟ تو اس وقت بھی یہی صورت تھی۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ سہیل ابن عمرو جو مکے والوں کی طرف سے جو ایگریمنٹ کرنے کے واسطے آئے ہوئے ہیں، انہی کا بیٹا ابو جندل کس حالت میں آ رہا ہے کہ بیڑیاں لوہے کی پیروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، گھسٹتے اور گرتے پڑتے وہ آ رہے ہیں، اور آ کر کہنا یہ یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ تو سہیل کا بیٹا ابو جندل اس لیے ان کو پابا زنجیر کر کے مکے میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اب مسلمان 1400 کی تعداد میں مکے کی دہلیز پر پڑے ہوئے ہیں، آ چکے ہیں، تو ابو جندل جو ہے وہ اس حالت میں۔ بتائیے کہ جس کے باپ نے کسی کو اس طرح سے ڈالا ہوا ہوگا، اس کے تعلق سے دیکھنے والوں کا کے جذبات کیا بنیں گے؟ مسلمانوں کے تو جناب سینے جو ہے بھڑک ہوئے، اس کو تو لینا ہے، اس کو نہیں جانے دینا، اس کی تو مدد کرنی ہے۔ جب یہ صورت دیکھی تو سہیل فوراً چیخا
کہ معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ واپس جائے گا۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا ہے۔ سہیل نے کہا نہیں لکھا جائے گا، نہیں لکھا گیا، زبانی بات ہو چکی ہے، لکھا جائے گا بعد میں۔ آپ نے فرمایا ہاں معاہدہ ہو چکا ہے، ابھی لکھنا باقی ہے۔ معاہدہ چونکہ ہو چکا لیکن اس لیے ابو جندل کو واپس جانا ہے۔ کتنا عجیب فیصلہ ہے، اور مسلمان جو ہیں ان کے لیے کتنا کٹھن نہ ہو رہا ہوگا۔ تدبیروں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیطان کی تدبیریں دیکھیے اور مسلمانوں کا اس کی طرف سے۔ اور تیسرا یہ کہ صاحب اب آپ واپس جائیے، اس سال تو آپ مکے کسی صورت نہیں جا سکتے، آئندہ سال آئیے اور صاحب بغیر ہتھیاروں کے آئیے اور 3 دن آپ رہیں گے اور تیسرے دن آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہماری ناک اونچی رہنی ہے، اب تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، بس اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس کو بھی مان لیا۔ صحابہ کو پریشانی کیا ہے؟ ہم آئے تھے کیوں یہاں؟ اس لیے آئے تھے کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحب لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اور سر کو مڈاتے ہوئے اور بال کترتے ہوئے، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ خواب تو یہ دیکھا تھا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرے کا ارادہ فرما کر ہم سب کو لے کر یہاں آ گئے، اور یہ کیا ہوا؟ ہم تو واپس جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو یہاں تک کا نقشہ کیا دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ادھر بڑی کامیابیاں ہیں اور ادھر بالکل سراسر ناکامی ہے، مکے جا بھی نہیں سکے اور ایگریمنٹ پہ ہوا تو ایسا الٹا ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ، لیکن 1 سال نہیں گزرا تھا، آپ دیکھ لیجئے کہ 1 سال سے 1.5 سال کے عرصے کے اندر اندر ہی یہ بات کھل گئی کہ اس ایگریمنٹ کی کا سارا نقصان مکے والوں کو پہنچا ہے اور مدینے والوں کو ہر طرح سے کامیابی کامیابی ہے۔ 1 سال سے 1.5 سال کے اندر کھل گیا، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کی تفسیر میں نہ، ویسے تفسیر میں بتا بھی چکا ہوں۔ تو قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں اللہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله